السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں جان ستم گر پارٹ 13 بائے فروا خالد۔ السلام علیکم شاہ سر۔ ہمدان آفس آ گیا ہوا تھا جبکہ باقی سب اپنے کاموں میں مصروف تھے جب مہروسہ نے شاہویز کو کال ملائی تھی۔ سر، مجھے ہمدان کے خفیہ لاکر سے رضوان صدیقی کے کمرے اور لاکرز کی کیز مل چکی ہے۔ اب میں بہت جلد رضوان صدیقی کے کمرے تک پہنچ جاؤں گی اور وہ ثبوت ہاتھ لگ جائیں گے جن کا ہمیں سالوں سے انتظار تھا۔ مہروسہ شاہویز سے بات کرتے کرتے جیسے ہی پلٹی، اپنی عین پیچھے کھڑی ہستی کو دیکھ وہ سناٹے میں آ گئی تھی۔ مریم کب اس کے روم میں داخل ہوئی تھی اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ وہ اتنی بے خبر تو کبھی نہیں رہی تھی۔ مریم کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اس کی ساری باتیں سن چکی ہے۔ تم یہاں میرے روم میں کیا کر رہی ہو؟ مہروسہ کو یہ لڑکی پہلے دن سے بہت بری لگتی تھی، جو ہمدان کے سامنے معصوم بننے کا ناٹک کر کے اس کی ہمدردیاں حاصل کرتی رہتی تھی۔ تمہارا روم نہیں ہے، یہ ہمدان کا روم ہے جس میں آنے کے لیے مجھے کم از کم تمہاری اجازت کی ضرورت تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اتنی بے خبر نہیں ہوں میں، بہت اچھے سے اندازہ ہے مجھے ہمدان کے نزدیک تمہاری اہمیت کیا ہے۔ مریم اس کے بیڈ پر پورے استحقاق سے بیٹھتی مہروسہ کی جانب طنزیہ مسکراہٹ اچھال گئی تھی، جبکہ مہروسہ مٹھیاں بھیجے بہت مشکل سے اس کی بات پر ضبط کیے کھڑی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ابھی اس گھٹیا عورت کی گردن مروڑ کر رکھ دے۔ شرافت سے میرے کمرے سے نکل جاؤ ورنہ میرا اپنا یا طریقہ تمہیں پسند نہیں آئے گا، مہروسہ مٹھیاں بھیجے چلائی تھی۔ اوہ، اتنا غصہ؟ مہروسہ کنول عرف اجالا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ چلی جاؤں گی میں، پہلے میری بات تو سن لو، کیا پتا اس میں تمہارا ہی فائدہ ہو۔ مریم کے منہ سے اپنا اصلی نام سنتے مہروسہ کو شوق لگا تھا۔ اس کا مطلب وہ جو سوچ رہی ہے ویسا ہی کچھ تھا۔ مریم کوئی عام لڑکی نہیں تھی، ویسے ماننا پڑے گا بہت شاطر ہو تم، اتنے سالوں سے ہمدان صدیقی کو اپنے قریب نہیں لا سکی اور تم کچھ دنوں میں ہی اس کی بیوی کے عہدے پر فائز ہو چکی ہو۔ کافی سنا تھا تم لوگوں کی ذہانت اور کارکردگی کے بارے میں، آج دیکھ بھی لیا۔ ویسے تمہارے باقی دونوں لیڈرز بھی سنا ہے کافی ہینڈسم ہے، انہیں ہی پاس لیتی، میرے ہمدان کو تو میرے لیے چھوڑ دیتی۔ مریم اور بھی نہ جانے کیا کیا بکواس کر رہی تھی جب مہروسہ اپنے اصل روپ میں آتی اس پر جھپٹی تھی اور اس کی گردن کو اپنی گرفت میں لیتی اسے زمین پر گرا گئی تھی۔ اب بول، کیا بکواس کر رہی تھی؟ میرے ہمدان کو مجھ سے چھینے گی؟ بلیک اسٹار کا نام سنا ہے تو ان کی دہشت بھی سنی ہوگی۔ مہروسہ اس کی گردن پر پورا دباؤ ڈالے گھررائی تھی۔ اس لڑکی نے اس کے 3 بہت اہم لوگوں کے حوالے سے بات کر کے اس کے قہر کو آواز دی تھی۔ مجھے مت مارو ورنہ اقبال کیانی ہمدان کو۔ مریم دم گھٹتا محسوس کرتی وہ مشکل بولی، جب اس کے منہ سے اقبال کیانی کا نام سن کر مہروسہ کے ہاتھ تھم گئے تھے۔ اقبال کیانی کو کیسے جانتی ہو تم؟ وہ ہمدان کو نقصان کیوں پہنچائے گا؟ مہروسہ اسے بالوں سے کھینچ کر سیدھا کرتے کاٹدار لہجے میں بولی تھی۔ مریم آج اپنی آنکھوں سے بلیک اسٹار کی دہشت دیکھ کانپ گئی تھی۔ وہ میں نہیں بتا سکتی۔ مریم کھانستے ہوئے اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ مر تو سکتی ہو نا؟ مہروسہ نے اپنا پستل نکال کر اس کی کن پٹی پر رکھ دیا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے میرے ہمدان کو کچھ نہیں ہوگا اور تم جیسے گیدڑ اس شیر کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے۔ تم سے ساری سچائی اب میرے آدمی خود ہی اگلوا لیں گے۔ مہروسہ اپنے دوپٹے سے اس کے ہاتھ پیر باندھنے لگی تھی۔ ہمدان کو اگر پتہ چل گیا تو تمہیں چھوڑے گا نہیں وہ۔ مریم اپنے بچاؤ کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ میری فکر مت کرو، مجھے خود کو بچانا آتا ہے۔ مہروسہ اس کے منہ پر بھی کپڑا باندھتی اپنے آدمی قاسم کو کال کر گئی تھی۔ پریسا افندی مینشن واپس آ چکی تھی جہاں یاسمین بیگم نے اس کی 2 دن کی غیر موجودگی کو اپنے طریقے سے سنبھال لیا تھا۔ ویسے بھی سب سفیان کی وجہ سے اتنے پریشان تھے کہ پریسا پر کسی کا دھیان گیا ہی نہیں تھا۔ پریسا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ شاہویز نے اسے واپس کیوں بھیج دیا تھا۔ پری، مجھے بات کرنی ہے تم سے، میرے روم میں آؤ۔ پریسا اپنے خیالوں میں کھوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اپنی پشت پر سفیان کی آواز سنتے وہ پلٹی تھی۔ جی بولے، کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ پریسا وہیں کھڑے پوچھنے لگی تھی۔ وہ اب شاہویز سکندر کی بیوی تھی۔ سفیان افندی کی بات سننے اس کے کمرے میں نہیں جا سکتی تھی۔ پری، میں نے تمہیں روم میں آنے کو کہا ہے۔ سفیان کا انداز عجیب سا تھا۔ لیکن میں روم میں نہیں آنا چاہتی، مجھے یہی بات سننی ہے۔ پریسا کو آج اس کی اپنے وجود پر اٹھتی یہ عجیب نگاہیں بہت ناگوار گزر رہی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی
تم مجھے انکار کرو، گھر والوں کی جانب سے ملنے والی اہمیت نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ سفیان کو آج وہ بے حد کانفیڈنٹ سی پریسا ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ وہ آگے بڑھتا اس کی کلائی تھام کر زبردستی اپنے ساتھ کمرے میں لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ پریسا کی کلائی تک پہنچتا، اچانک سفیان کو اپنے بازو پر کسی کی آہنی گرفت محسوس ہوئی تھی۔ پریسا نے سر اٹھا کر اپنے سامنے آتے شاہویز کی جانب دیکھا تھا۔ وہ وہاں کب آیا تھا وہ دیکھ ہی نہیں پائی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ شاہویز اس کے بازو کو زوردار جھٹکا دیتا ناکارہ کر گیا تھا۔ اس کی دہاڑتی آواز اتنی بلند تھی کہ آفندی مینشن کے تمام لوگ وہاں آ پہنچے تھے۔ پریسا پھٹی پھٹی نگاہوں سے شاہویز کی جانب دیکھ رہی تھی، جو سرد پتھریلے تاثرات کے ساتھ سفیان کو بری طرح پیٹنا شروع ہو چکا تھا۔ کون ہو تم؟ کیوں مار رہے ہو میرے بیٹے کو؟ شہباز آفندی اور باقی سب شاہویز کی گرفت سے سفیان کو چھڑانے وہاں آئے تھے، لیکن اس نے سفیان کا حلیہ مار مار کر بگاڑ دیا تھا اور ایک ہی جھٹکے سے ان سب کو بھی دور پھینک دیا تھا۔ وہ سب بہت بری طرح پیچھے فرش پر جا گرے تھے۔ شاہویز وہاں اکیلا آیا تھا اور وہ اکیلا ہی سب پر بھاری ثابت ہو رہا تھا۔ پریسا ایک جانب سہمی کھڑی اپنے وحشی درندے کی درندگی دیکھ رہی تھی۔ باقی سب خواتین بھی سہم کر ایک کونے میں جا کھڑی ہوئی تھی۔ ایک یاسمین بیگم ہی تھی جو آنکھوں میں آنسو بھرے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ان کے خاندان والوں کے گناہوں کا گھڑا بھرنے والا تھا، جس کے بعد ایسا ہی قہر ٹوٹنے والا تھا ان سب پر۔ پولیس کو فون کرو، شہباز آفندی چلائے تھے۔ میں نے کئی بار ٹرائی کیا ہے مگر کال نہیں جا رہی، نیٹ ورک ایشو ہے۔ شوکت آفندی نے سفیان کے لہولہان ہوتے وجود کو دیکھ گھبرا کر کہا تھا۔ شہباز آفندی باہر موجود گارڈز کو بلانے باہر کی جانب بڑھے تھے، مگر گیٹ کو باہر سے لاک کیا گیا تھا۔ انہوں نے بوکھلاہٹ میں سارے دروازے چیک کر لیے تھے جن سب کو لاک کیا گیا تھا۔ یہ شخص پوری پلاننگ کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ میرا بیٹا مر جائے گا، کیوں اتنا ظلم کر رہے ہو اس پر؟ شہباز آفندی آخرکار بے بس ہوتے شاہویز کے پاس آتے، ہاتھ جوڑتے، گھٹنوں کے بل اس کے پیروں کے قریب بیٹھ گئے تھے، جو دیکھ شاہویز کی آنکھوں میں سکون اترتا چلا گیا تھا۔ اس نے میری بیوی کو چھونے اور ڈرانے کی کوشش کی ہے، اسی کی سزا تھی یہ۔ سفیان کو مار مار کر وہ اس کی حالت خراب کر گیا تھا۔ شہباز آفندی کو اپنے قدموں کے قریب بیٹھا دیکھ وہ سفیان کو زمین پر پھینکتا صوفے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس نے ایک جانب سہمی کھڑی پریسا کی جانب ایک بار پھر نہیں دیکھا تھا۔ جس بیوی کی خاطر ایک شخص کو موت کے منہ میں پہنچا دیا تھا، اس کی بیوی کی جانب ایک نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہیں کی تھی اس نے۔ بڑے سے صوفے پر شاہانہ انداز میں ٹیک لگا کر نیم دراز ہوتے وہ اپنا سگریٹ سلگاتے ہونٹوں میں دبا گیا تھا۔ اگر اپنے بیٹے کی زندگی چاہتے ہو تو جب تک میں نہ کہوں ایسے ہی بیٹھے رہو۔ شہباز آفندی نے اٹھنا چاہا تھا، تب شاہویز نے انگلی اٹھا کر وارن کرتے اسے اسی پوزیشن میں رہنے کا اشارہ کر دیا تھا، جبکہ پریسا اپنے اس بلیک بیسٹ کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، جو حقیقت میں درندے کے روپ میں تو آج سامنے آیا تھا اس کے۔ بابا آپ؟ پریسا شہباز آفندی کی حالت نہیں دیکھ پائی تھی اور آنکھوں میں آنسو لیے انہیں اٹھانے کے لیے ان کی جانب بڑھی تھی۔ خبردار پریسا آفندی، دور رہو ورنہ پورے آفندی مینشن کو آگ لگا دوں گا۔ شاہویز پریسا کی آنکھوں میں ان لوگوں کے لیے وہ تکلیف برداشت نہ کر پاتے غصے سے بھرپور جلتا ہوا لائٹر درمیان میں رکھے چھوٹے سے کارپیٹ پر پھینکتا وہاں آگ بھڑکا گیا تھا۔ پریسا آگ دیکھ خوف سے چیخ مارتی پیچھے ہوئی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، پریسا میری ہونے والی بہو ہے، وہ تمہاری بیوی کیسے بن سکتی ہے؟ تم زیادہ دیر تک میرے گھر میں یوں گنڈا گردی نہیں مچا پاؤ گے، بہت جلدی تمہیں سلاخوں کے پیچھے بھیج کر رہوں گا میں۔ شہباز آفندی کا بس نہیں چل رہا تھا، سامنے بیٹھے مغرور جلاد شخص کا سینہ گولیوں سے بھون دے۔ مجھے اپنے نکاح کا ثبوت تمہیں دینے کا کوئی شوق نہیں ہے شہباز آفندی؟ ہاں، مگر یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ میں کون ہوں اور یہاں کس حیثیت سے آیا ہوں۔ حمیرہ سکندر اور سکندر شاہ کو بھولے تو نہیں ہوں گے نا تم سب؟ شاہویز نے ان سب کے سروں پر بم پھوڑتے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ان سب میں ایک پریسا ہی تھی جو حیران نگاہوں سے سب دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ سب تماشے کے بعد اپنے حواس چھوڑتے محسوس ہوئے تھے۔ اس کی نازک جان مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ جس شخص سے اس نے بے پناہ محبت کی تھی، اس کے گھر والوں کے ساتھ یہ سب کر رہا تھا۔ تم سکندر شہباز آفندی ہکلا گئے تھے۔ ہاں، میں انہی کا بیٹا شاہویز سکندر ہوں، اس آفندی مینشن سمیت تمہاری ملکیت میں موجود ہر شے کا اکلوتا وارث، جسے اس رات آگ میں جھلسانا بھول گئے تھے تم لوگ۔ شاہویز جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھتا پریسا کی جانب بڑھا تھا۔
وہ اور اس کے بے ہوش ہو کر گرنے سے پہلے ہی اپنی مضبوط پناہوں میں بھر گیا تھا۔ پریسا جو یہی سمجھ رہی تھی کہ شاہویز اسے اگنور کرتا اس کی جانب سے بالکل غافل ہو چکا ہے، اس وقت ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اس کی جانب نہ دیکھتے ہوئے بھی اس کے سارے دھیان پریسا کی جانب ہی تھے۔ باقی سب جو اس کا درندگی بھرا روپ دیکھے سہمے خوفزدہ سے کھڑے تھے۔ پریسا کے لیے اس کا اتنا کیئرنگ اور محبت بھرا انداز دیکھ ان سب کی بے یقینی مزید بڑھ گئی تھی۔ میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے فی الحال کے لیے بخش رہا ہوں تم لوگوں کو اپنے بیٹے کو ہوش میں لانے کی کوشش کر سکتے ہو تو کر لو، اب اتنا بے رحم بھی نہیں ہوں کہ تم لوگوں کو تمہارے بیٹے کے قریب نہ جانے دوں۔ شاہویز ان سب پر نفرت بھری نگاہ ڈالتا پریسا کو اٹھایا اس کے روم میں بڑھ گیا تھا۔ پریسا کو بیڈ پر لٹاتے اس نے سرتاپا اپنی بے حد نازک بیوی کو دیکھا تھا جو ہمیشہ اسی کے خوف سے بے ہوش ہو کر گر جاتی تھی۔ سیاہ لباس میں ملبوس وہ اس کی پوری توجہ اپنی جانب کھینچ گئی تھی۔ بالوں کو جوڑے کی شکل میں کیچر میں مکید کیا گیا تھا، جس میں سے نکلتی شریر لٹیں اس کے چہرے کو چھوتی شاہویز سکندر کو ڈسٹرب کر رہی تھی۔ وہ ہاتھ بڑھاتا اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹا گیا تھا۔ آرزوؤں پر سجی لمبی خمدار پلکوں سے ہوتی اس کی نگاہ پریسا کے گلابی ہونٹوں پر آ ٹکی تھی کہ یہ لڑکی اس کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی بے خبری میں وہ بہکتا، شاہویز نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی انڈیلتے پریسا کے چہرے پر ڈال دیا تھا۔ پریسا ہڑبڑا کر اٹھتی خوف کے عالم میں سامنے بیٹھے شاہویز سے ٹکرا گئی تھی، جو ایک بار پھر سے سگریٹ سلگاتا بیڈ کی حفاظتی پر لیٹتا چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگا تھا، جو ہمیشہ کی طرح اس کے سامنے پنجے جھاڑ کر اس سے لڑنے کو تیار نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کے خوف سے کانپتی سہمی سی بیک گراؤنڈ سے جا لگی تھی۔ نفرت محسوس ہو رہی ہے مجھ سے؟ شاہویز سگریٹ کا دھواں اس کی جانب چھوڑتے اسے دیکھنے لگا تھا، مگر اس بار شاید وہ اس سے زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی، اس لیے بنا بولے بس بھیگتی آنکھوں سے اسے تکے گئی تھی۔ شاہویز جو ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ اس کے سامنے آواز اٹھانے کی جرأت کوئی نہ کرے، پریسا کا یہ سہما انداز اسے آج بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ سگریٹ کو دور پھینکتے ہوئے پریسا کو اپنے اوپر گرا گیا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ پریسا شاہویز سکندر جواب دو۔ شاہویز اس کے بالوں سے کیچر نکالتا اس کی سیاہ زلفوں کی آبشار کو آزاد کرواتا دونوں کے گرد حصار بنا گیا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے تم سے، میں جانتی ہوں تم میرے ساتھ بھی وہی کرو گے جو تم نے سفیان کے ساتھ کیا، مگر میں نے سفیان کو نہیں۔ پریسا اپنی صفائی میں مزید بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ واٹ ربش، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ شاہویز اٹھ کر بیٹھتا غصے سے دہاڑا تھا۔ اس کی بیوی اس سے اپنے با کردار ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ شاہویز غصے سے پاگل ہوگا اسے خود سے دور کرتا بیڈ سے اٹھا تھا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا میں تم پر شک کروں گا؟ کیا واقعی تمہارے پاس دماغ نہیں ہے؟ تم شاہویز سکندر کی بیوی ہو، تمہیں اب تک اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوا؟ شاہویز نے قہرآلود نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری۔ پریسا اسے اتنے غصے میں آتے دیکھ دھیرے سے بولتی شاہویز سکندر کو ساکت کر گئی تھی۔ یہ لڑکی کیوں آج اس کا ضبط آزمانے پر تلی تھی؟ وہ آگے بڑھا تھا اور اسے دونوں کندھوں سے تھام کر اوپر اٹھاتے اپنے مقابل کر گیا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے پریسا اندر تک کانپ گئی تھی۔ میرے ضبط کو مت آزماؤ پری۔ شاہویز اس کے گالوں کی نرمی محسوس کرتا پریسا کا دل زور سے دھڑکا گیا تھا۔ اس کے منہ سے اپنا نام سنتے پریسا نے لرزتی پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ شاہویز بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نگاہوں کا تصادم ہوا تھا۔ کیا تم مجھ سے بھی اتنی ہی نفرت کرتے ہو جتنی میرے گھر والوں سے؟ پریسا نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے سوال کیا تھا۔ نہیں، ان سے بھی زیادہ نفرت ہے مجھے تم سے۔ شاہویز کو اپنی باہوں میں مکید سہمی ہرنی بنی اپنی بیوی پر بے اختیار ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ وہ جھکا تھا اور اس کی گردن پر اپنے ہونٹوں کا شدت بھرا لمس چھوڑتا پریسا کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ پریسا اس کے کندھے سختی سے دبوچے کتنی ہی دیر کچھ بھی بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی گول مٹول دلکش آنکھوں میں اترتی نمی شاہویز سکندر کو مدہوش کر گئی تھی۔ یہ لوگ تمہارے گھر والے نہیں ہیں، تمہارا صرف ایک ہی گھر والا ہے اور وہ ہوں میں۔ شاہویز اس کے کانپتے وجود کو اٹھاتا صوفے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اسے صوفے پر بٹھاتے وہ اس کے قریب آ بیٹھا تھا۔ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہیں نفرت نہیں ہے مجھ سے۔
اگر نفرت ہوتی تو ہمیشہ اتنے اچھے سے پیش نہ آتے تم مجھ سے۔ پریسا اسے ایک بار پھر سگریٹ سلگاتے دیکھ اب کی بار اپنے خوف پر قابو پاتے بولی تھی۔ شاہویز نے نگاہیں گھما کر اس کی جانب دیکھا تھا جو فاصلے پر کھسک چکی تھی۔ اس کی بیوی اس کی دی ہوئی اہمیت کے بعد ایک بار پھر اسی روپ میں آ چکی تھی جیسا شاہویز اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ سیاہ لباس میں آج وہ اپنے دلکش وجود کی رعنائیوں کے ساتھ اس کے دل پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ لڑکی ہاف سلیو سے جھانکتی اس کے دودھیا بازو شاہویز سکندر کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ اگلی بار کمرے سے باہر اس لباس میں نہ دیکھوں میں تمہیں۔ شاہویز نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے اپنے مخصوص حاکمانہ انداز میں اسے آرڈر جاری کر دیا تھا۔ کیوں نہ پہنوں؟ پریسا اس وقت اس کی بات سمجھ نہیں پائی تھی اور اس کے انداز پر تپ کر پوچھا تھا۔ اس سے قدرے فاصلے پر بیٹھی وہ بہادر بنی پڑی تھی۔ شاہویز آگے کو جھک کر سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلتا وہاں سے نظر بچا کر کھسکتی پریسا کا ہاتھ تھام کر واپس صوفے پر گراتا اس پر جھکا تھا۔ پریسا نے گھبرا کر خود پر جھکے شاہویز کے خطرناک تیور دیکھے تھے، کیونکہ پری صرف شاہ کی ہے۔ اس سے نفرت کرنے، محبت کرنے اور اس کی حسن کو سراہنے کا حق صرف شاہویز سکندر کے پاس ہے۔ تم اگر اس طرح باہر جانا چاہو تو جا سکتی ہو، لیکن اگر کسی نے تم پر نگاہ اٹھا کر دیکھا بھی تو اس انسان کا وہی حال ہوگا جو سفیان کا ہوا ہے۔ شاہویز اس کی دودھیا کلائی پر اپنے لب رکھتا ان کی نرماہٹوں کو اپنی سانسوں میں اتار گیا تھا، جبکہ پریسا لال پڑتے چہرے اور حیا کے بوجھ سے جھکتی پلکوں کے ساتھ ساکت سی بیٹھی اس شخص کا اپنے لیے جنون دیکھ رہی تھی۔ شاہویز سکندر کا خوف ایک جانب، مگر اپنے وحشی کی اپنے لیے ہی جنونیت دیکھ اس کے دل میں پھول سے کھل اٹھے تھے، آنکھوں میں جگنو سے اتر آئے تھے۔ اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کا دل فریب رکھ شاہویز سکندر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ شاہویز کی یہ قاتلانہ مسکراہٹ دیکھ پریسا کا دل بہت بری طرح دھڑک اٹھا تھا۔ وہ واقعی وجاہت اور خوبصورتی کا شاہکار تھا، جس کی شخصیت کا رعب و دبدبہ ہی اتنا تھا کہ اکثر مجرم اس کا نام سنتے ہی گھٹنے ٹیک لیتے تھے۔ اگر یہاں شہباز افندی کو پتہ چل جاتا کہ وہ صرف شاہویز سکندر ہی نہیں بلکہ بلیک اسٹار ہے تو وہ اتنا واویلا کبھی نہ مچا پاتے۔ تم ان سب کو کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ پریسا اس کی گستاخانہ نگاہیں محسوس کرتی جان بوجھ کر بات بدلتے بولی، جبکہ شاہویز کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ شاہویز سکندر تم نفرت کرتے ہو مجھ سے، پلیز دور رہو۔ پریسا خود پر جھکتے شاہویز کے ہونٹوں پر اپنی نازک ہتھیلی جماتے اسے باز رکھنے کی معصوم سی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی، مگر تم تو محبت کرتی ہو نا مجھ سے۔ شاہویز اس کی ہتھیلی کو اپنی گرفت میں لیتا اس پر جھکا ہی تھا جب اچانک اس کا موبائل بج پڑا تھا۔ پریسا نے سکھ کا سانس لیا تھا، مگر شاہویز بنا اس سے دور ہوئے کال اٹینڈ کر گیا تھا، جبکہ دوسری جانب سے آتی نسوانی آواز قریب بیٹھے ہونے کی وجہ سے پریسا کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ شاہویز نے کوئی اہم بات ہونے کی وجہ سے اس سے دور ہونا چاہا تھا جب پریسا اس کا گریبان مٹھیوں میں جکڑے نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ شاہویز نے اس کی حرکت پر تیز نگاہوں سے گھورتے چھوڑنے کا اشارہ کیا تھا۔ تم فکر مت کرو نتاشا، میں بس ابھی پہنچتا ہوں وہاں۔ شاہویز نے بات کرتے پریسا کے جلن سے سرخ ہوتے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ کس لڑکی کے پاس؟ پریسا نے اپنی گرفت سخت کیے اسے شاکی نگاہوں سے دیکھا۔ تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ شاہویز اس کے گریبان نہ چھوڑنے پر اس کی کمر میں دونوں بازو حمائل کرتا اسے اپنے ساتھ کسی بے جان گڑیا کی طرح اٹھاتا صوفے سے نیچے اتر آیا تھا۔ ہاں، تم جیسے گینگسٹر کے بہت ساری لڑکیوں سے افیئرز بھی ہوتے ہیں، کوئی بلا رہی ہوگی تمہیں۔ پریسا اس کا گریبان سختی سے دبوچے ہوئے تھی۔ تمہیں یہ سب بولتے مجھ سے ذرا ڈر نہیں لگ رہا؟ شاہویز اس کے چہرے پر پھونک مارتا بالوں کو پیچھے ہٹا گیا تھا۔ نہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں تم مجھے کبھی کچھ نہیں کہو گے، نہ خود نقصان پہنچاؤ گے اور نہ کسی اور کو پہنچانے دو گے۔ تم دنیا والوں کے لیے ایک بلیک بیسٹ ہو، میرے لیے نہیں۔ پریسا کے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ شاہویز سکندر کو بے خود سا کر گئے تھے۔ تم خود مجھے بہکاتی ہو اور بعد میں الزام مجھ پر ڈال دیتی ہو، اس بار میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ شاہویز اس کی جانب ذومانیت سے کہتا اسے کنفیوز کرتا جھک کر باری باری اس کے دونوں گال چومتا اسے نیچے اتار گیا تھا۔ پریسا اس کی شدت بھرے لمس پر دہک اٹھی تھی۔ میں جا رہا ہوں، تم روم سے نکلو گی نہیں؟ شاہویز نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ پریسا نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔
मगर जैसे ही उसने पोरस से उसकी गाड़ी निकलती देखी, वो अपने रूम से बाहर निकल आई थी। तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं शाहवेज सिकंदर, मगर ये जिन लोगों को अजाब में डाल रखा है ना तुमने, बचपन से अब तक यही मेरे अपने रहे हैं। तुम्हारी खातिर इनसे मुंह नहीं मोड़ सकती, और अगर मौका आया तो तुमसे भी लड़ जाऊंगी। रूम से निकलते परिसा की आंखों में अजीब सा तासुर था, मगर वो ये नहीं जानती थी कि वो ये सब करके अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। दूसरी तरफ हमदान फुल यूनिफॉर्म में मलबूस कमिश्नर साहब के ऑफिस में दाखिल हुआ था, जहां पहले से बैठी एसपी हिबा को देखकर वो ठिठक गया था। तशरीफ लाए एसपी हमदान, मुझे आप ही का इंतज़ार था। कमिश्नर साहब के लिए अपने ये दोनों होनहार ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा अहमियत रखते थे, इसीलिए वो हर मुश्किल केस उन्हें दोनों को देते थे और हमेशा वो उनमें सरखुरू भी ठहरे थे। जी सर। हमदान खामोशी से वहाँ टिक गया था। मैंने आज फिर आप दोनों को एक बहुत अहम केस के सिलसिले में बुलाया है, जिसके लिए ऊपर से मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और आजकल हर दूसरे फर्द की ज़बान पर यही किस्सा चल रहा है। कमिश्नर साहब ने बात करने से पहले तमहीद बांधी थी, जबकि वो दोनों इतने जीनियस तो थे ही कि आराम से समझ गए थे कि वो किसका बता रहे हैं। इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है और इस वक्त की सबसे बड़ी जमात के चेयरमैन इकबाल कियानी को कत्ल करने की धमकियां भी जोर पकड़ती जा रही है। अब तक उनकी पार्टी के 10 से ज़ायद लीडर्स को मौत के घाट उतार दिया गया है, और ये सब कौन कर रहा है आप लोग अच्छे से जानते हैं। कमिश्नर साहब की बात पर हिबा और हमदान ने एक दूसरे की जानिब देखा था। उन्हें जिस बात का डर था वही होने वाला था। सर, आप हमसे क्या चाहते हैं? हिबा ने अपने हाथ की मुट्ठियों को एक दूसरे में जकड़ते अपने दिल की गैर होती हालत पर काबू पाया था। तीनों ब्लैक स्टार्स चाहिए मुझे, जिंदा या मुर्दा, ये आप पर है। अब तक न जाने कितनी इंजीनियर्स, कितनी एजेंसीज और फोर्सेस के इदारे उनके खिलाफ अपनी कई टीम्स भेज चुके हैं, मगर ब्लैक स्टार्स इतने मुनज़्ज़म तरीके से काम करते हैं कि उन तक पहुंचना तो दूर की बात, उन टीम्स का कोई एक फ़र्द भी वापस नहीं मिल सका। उन तीनों ने अपनी बहुत बड़ी फ़ौज तैयार कर रखी है, और सबसे बड़ी बात, उनमें कोई गद्दार नहीं है। अगर एक भी गद्दार होता तो अब तक ब्लैक स्टार्स में से किसी एक की शनाख्त तो सामने आ चुकी होती, लेकिन हमारी बहुत सारी कोशिशों के बाद एक आदमी भी हमारे हाथ नहीं लगा। एक आदमी हमारे हाथ लग चुका है, जिससे हमें बहुत मामूली सी मालूमात मिली है। ब्लैक स्टार्स में एक लेडी गैंगस्टर भी है, जो बहुत ज़्यादा ज़हीन और तगड़ी खिलाड़ी है। वो अकेली दर्जनों से लड़ने की ताकत रखती है। उसे कमज़ोर समझकर उस पर वार करना आसान नहीं है, क्योंकि उसका जवाबी वार आज तक कोई नहीं सह पाया। मगर वो अपने बाकी दोनों स्टार्स की कमज़ोरी भी है। उनमें से अगर हम किसी एक को भी मार दे तो बाकी दोनों वैसे ही कमज़ोर पड़ जाएंगे, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम है। बाकी दोनों लीडर्स एक साथ काम करते हैं, और उनके कहर से आज तक कोई नहीं बच पाया। हमें उन्हें कमज़ोर करना है पहले, और फिर एक साथ तीनों पर वार करना है। इन लोगों की दहशत दिन ब दिन मुल्क में फैलती जा रही है। तमाम सियासी जमातें अंदर से डरी हुई हैं, क्योंकि अब तक ये न जाने कितने मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम तोड़कर सियासी लीडर्स के घरों में घुस चुके हैं। इकबाल कियानी हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ सियासतदान हैं, उनकी हिफाजत करना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। कमिश्नर साहब ने सारी तफसील बताते आखिर में उन दोनों की जानिब देखा था। हिबा बिल्कुल साकित सी अपनी जगह पर जम गई थी। सर, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ब्लैक स्टार्स इतनी सारी सियासी पार्टीज छोड़कर सिर्फ तहरीक हरियत को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इकबाल कियानी से कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं लगती उनकी। हमदान ने नासमझी से कमिश्नर साहब की जानिब देखा था, जब उसी लम्हे ऑफिस का दरवाज़ा खुला था और इकबाल कियानी अंदर दाखिल हुआ था। 50 से ऊपर की उम्र का मालिक वो शख्स कीमती पहनावे और अपनी शख्सियत के दबदबे के साथ वहां आता उन तीनों को लम्हे भर के लिए हैरान कर गया था। कमिश्नर साहब ने उन्हें बताया था इस मीटिंग के बारे में, मगर उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इकबाल कियानी खुद उनके ऑफिस पहुंच जाएगा। हिबा और कमिश्नर साहब उनको देख अपनी कुर्सी से उठे थे, जबकि हमदान ने ऐसी कोई जहमत नहीं की थी। वो वैसे ही टांग पर टांग जमाए सर हिलाकर इकबाल कियानी के सवाल का जवाब दे गया था। उसका ये तौहीन आमेज़ अंदाज़ वहाँ मौजूद तमाम अफराद ने नोट किया था, मगर इस वक्त इकबाल कियानी को इन ऑफिसर्स की अशद ज़रूरत थी, इसलिए चाहने के बावजूद वो कुछ नहीं कह पाया था। सर, आपने ज़हमत क्यों की? मुझे बता देते, मैं ये मीटिंग आपके घर पर ही करवा लेता, अगर आपकी इसमें शिरकत की ख्वाहिश थी तो। कमिश्नर साहब को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैरों तले हाथ रख दिए गए हों।
पैरों तले हाथ रख देंगे। हमदान ने नहवा से सर झटका था। वो समझ गया था कमिश्नर साहब को प्रमोशन चाहिए थी। नहीं, हर काम अपनी मुकर्रर जगह पर ही अच्छा लगता है। तारीफ नहीं करवाएंगे अपने ऑफिसर्स से। इकबाल कियानी के अंदर के खौफ से आज उसकी टोन ही बदली हुई थी। हमदान पहले भी एक बार उससे मुलाकात कर चुका था, जब यही शख्स खुद को खुदा और बाकी इंसानों को कमतर तरीन मखलूक समझता था। हमदान को उसकी ये हालत देख दिल को सुकून महसूस हुआ था। ये एसपी हमदान सिद्दीकी और ये एसपी हिबा इम्तिशाल है। इनके कारनामों के बारे में तो आपने सुन ही रखा है ना। अपनी जान से बढ़कर अपनी ड्यूटी से मोहब्बत करते हैं ये दोनों, और आप जैसे सियासी लीडर्स से बहुत अकीदत भी है इन्हें। कमिश्नर साहब ने पुरसताइश अंदाज में तारुफ करवाया था। जी, बहुत ज़्यादा अकीदत है। हमदान ने भरपूर मुस्कुराहट के साथ सर हिलाते जवाब दिया था, जबकि हिबा खामोश ही रही थी। उसे इकबाल कियानी के साथ बैठे उसके भांजे शहजाद कियानी की खुद पर उठती निगाहें इंतहाई नागवार गुजर रही थी। जो जब से आया था अपनी मकरूह निगाहें उसी पर गाड़े बैठा था। हिबा को अगर वहाँ बैठे लोगों का ख्याल ना होता तो अब तक वो इस शख्स का हुलिया बिगाड़ देती। बहुत जब्त करती वो मुट्ठियाँ भींचे बैठी रही थी। उसी लम्हे एक बार फिर दरवाज़ा खुला था और दो मुलाजमीन लवाजमात से सजी ट्रे घसीटते अंदर दाखिल हुए थे। सब लोग एकदम खामोश हुए थे। अरे डोंट वरी, ये मेरे बहुत काबिल एतमाद लोग हैं। कमिश्नर साहब ने मुलाजमीन की जानिब इशारा करते उन सबको बात जारी रखने का कहा था। जब हमदान ने नजरें घुमाकर नीचे बैठकर तमाम लवाजमात टेबल पर सजाती मुलाजमा की जानिब देखा था। सियाह सादा से कपड़ों में मलबूस चेहरा दुपट्टे से ढके, हाथों में चांदी के कड़े पहने बैठी लड़की को पहचानने में उसे एक सेकंड नहीं लगा था। वो कोई और नहीं, उसकी ज़ौजा मोहतरम थी, जो उससे कॉल पर अपने मैके जाने की इजाज़त तलब करके यहाँ पुलिस स्टेशन पहुंची हुई थी। हमदान की नज़रें अब उसी पर ही टिकी हुई थी, जो नोट करते ट्रॉली से प्लेट्स उठाकर टेबल के रखी महरूसा के हाथ लरस गए थे। हिबा का ध्यान इस सब की जानिब था ही नहीं। वो तो बस मुट्ठियाँ भीजे शहजाद कियानी को जान से मारने के मंसूबे बना चुकी थी। उसने कमिश्नर साहब के बुलाने पर उनकी जानिब देखा था, जब अगले ही लम्हे उसके कानों में शहजाद कियानी की दर्दनाक चीखें सुनाई दी थी। शहजाद कियानी के शायद बेध्यानी में बिजली की नंगी तार को पाँव छू गया था। लोहे की कुर्सी पर बैठे होने की वजह से वो शदीद करंट की लपेट में आ गया था। हिबा जैसे ही पलटी अपनी कुर्सी के एहन पीछे खड़े मुलाजिम को देख वो पल भर के लिए हैरान हुई थी। तब सियाह पैंट और टी शर्ट में दाढ़ी मूछों के साथ सर पर कैप डाले खड़े शख्स के मुस्कुरा कर आँख मारने पर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। ये मीर हाजिम सालार की बीवी को बुरी निगाहों से देखे और समझेगा बच जाएगा। सबकी तवज्जो शहजाद कियानी की जानिब थी, जो अभी तक बिजली के झटके खा रहा था। वो बिल्कुल दरवाजे के साथ था। अगर कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता तो उसने भी करंट खाकर लपेट में आ जाना था। अपने कानों में पड़ती गंभीर आवाज़ पर हिबा ने फटी फटी आंखों से उसे देखा था। तुम? हिबा को यकीन नहीं आया था कि वो लोग जिन ब्लैक स्टार्स के लिए इतने मंसूबे बना रहे थे वो इस तरह बेखुद होके न सिर्फ उनके साथ उनके बीच आ खड़ा हुआ था, बल्कि इतने बड़े सियासी शहजाद कियानी पर हमलावर भी हो चुका था। जहाँ तुम वहाँ मैं एसपी साहिबा। हाजिम की आंखों के सर्द सपाट तासुरात हिबा के वजूद में सनसनी दौड़ा गए थे। वो मर जाएगा, उसे बचाओ। हिबा धीमी आवाज़ में मिन्नत भरे लहजे में बोली थी। तो मैंने कौन सा मजाक किया है? मारने के लिए ही करंट लगाया है उसे। हाजिम बड़े रिलैक्स मूड में उस शख्स को बिजली के ज़ोरदार झटके खाता देख रहा था। तुम क्या चाहते हो? हिबा ने दांत पीसते पूछा था। मैं जो चाहता हो तुम बहुत अच्छे से जानती हो। हाजिम ने सामने रखी ट्रे से बिस्किट उठाकर मुंह में डाल लिया था। इकबाल कियानी चीख रहा था, चिल्ला रहा था, अपने भतीजे की जान बचाने के लिए सबके आगे फरियाद कर रहा था, जबकि हमदान सीने पर बाजू बांधे उस शख्स को झटके खाते देख रहा था। महरोसा भी खामोशी से सर झुकाए खड़ी थी। कमिश्नर साहब खुद बेबसी से ये देख रहे थे। वो किसको मौत के मुंह में जाने का कहते? मैं नहीं जानती। हिबा निगाहें चुराते इनकारी हुई थी। रुखसती चाहता हूँ मैं तुम्हारी, और जो तुम मुझसे तलाक लेने के लिए वकीलों से राब्ते कर रही हो उसे ख़त्म करना चाहता हूँ। हाजिम की बात पर हिबा ने सख्ती से मुट्ठियाँ भींची थी। मैं अपने बाप के कातिल से शादी करूँगी? नहीं। हिबा ने दांत पर दांत चढ़ाते काटदार निगाहों से उसकी जानिब देखा था। तो ठीक है, मरने दो फिर इन चचा भतीजे को, जिसका इल्ज़ाम आएगा तुम्हारे कमिश्नर साहब पर। बेचारा इतनी मेहनत करके इस पोस्ट तक पहुंचा है और इतने बड़े सियासी के कत्ल में बेइज्जत करके जेल में डाल दिया जाएगा। हाजिम की बात पर हिबा का दिल चाहा था उसे अपनी निगाहों से गायब कर दे। ये शख्स हर बार उसे ऐसे ही बेबस कर देता था।
میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں، پلیز اسے بچا لو، ہبا نے اپنی مٹھیاں بھیجتے بہت مشکل سے جواب دیا تھا۔ اس پر حازم نے ایک زخمی مسکراہٹ اس پر اچھالتے ایک جانب رکھی لکڑی کی کرسی اٹھا کر شہزاد کیانی کے پیر پر دے ماری تھی۔ حازم نے شہزاد کیانی کی گھٹیا حرکت کو دیکھتے سب سے نظر بچا کر بورڈ سے بجلی کی ننگی تار لے کر شہزاد کیانی کے پیروں میں پھینک دی تھی۔ اس کی کرسی مارنے پر تار ایک جھٹکے سے دور ہوئی تھی اور شہزاد کیانی بے دم سا ہوتا منہ کے بل کرسی سے نیچے جا گرا تھا۔ مہروسہ نے دھیرے سے جا کر سوئچ آف کرتے تار کا دوسرا سرا بورڈ سے نکال دیا تھا۔ شہزاد کیانی کی جانب متوجہ ہوتے باقی لوگ تو یہ نہیں دیکھ پائے تھے، مگر ہمدان صدیقی کی نگاہیں تو اس سیاہ شال میں لپٹی لڑکی پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ جلدی سے ایمبولینس بلاتے شہزاد کیانی کی فوری طور پر ہاسپٹل لے جایا گیا۔ حازم اور مہروسہ نے وہاں سے الگ الگ نکلنا تھا۔ حازم جا چکا تھا جبکہ مہروسہ نکلنے ہی والی تھی جب اسے اپنی کلائی کسی کی مضبوط گرفت میں قید ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اسے پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی کیونکہ یہ بے رحم لمس محسوس کر کے ہی وہ پہچان گئی تھی کہ پیچھے کھڑا شخص اس کا ستمگر ہی تھا۔ آپ ایسے نہیں جا سکتی، آپ کون ہیں اور اس پولیس اسٹیشن میں کیا کر رہی ہیں؟ ہمدان اس کی کلائی سختی سے مروڑتے پوچھ رہا تھا، جبکہ مہروسہ اس وقت شدید مشکل میں پھنس چکی تھی، مگر اس وقت وہ ہمدان کے سامنے اپنی شناخت نہیں لا سکتی تھی۔ اس نے بنا مڑے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا تھا جب ہمدان نے اسے اپنی گرفت سے یوں بے قابو ہوتے دیکھ اس کی کمر بازو حمائل کرتے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ دونوں اس وقت جس کوریڈور میں کھڑے تھے وہ بالکل سنسان پڑا تھا، ان کے ہاتھا پائی کوئی بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ مہروسہ اسے خود پر حاوی ہوتا دیکھ پلٹی تھی اور اس کے پیٹ پر اپنا زوردار پنچ رسید کرتی ہمدان صدیقی کو لمحے بھر کے لیے بھونچکا کر گئی تھی۔ اس نے آج تک مہروسہ کے ساتھ فائٹ نہیں کی تھی، اس لیے وہ اس کی ان صلاحیتوں سے واقف نہیں تھا۔ یہ پنچ کوئی عام پنچ نہیں تھا، وہ پراپر ٹرینڈ کمانڈوز کی طرح لڑنا جانتی تھی۔ ہمدان کو شدید حیرت ہوئی تھی، اگر یہ لڑکی کمشنر صاحب کے کہے کے مطابق اور اب اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اتنی زیادہ اسٹرانگ تھی تو اب تک اس کی سختی اتنے آرام سے کیوں کر برداشت کرتی آئی تھی؟ اس پر جوابی وار کیوں نہیں کیا تھا؟ کیا یہ اس کی بے پناہ محبت تھی؟ ہمدان اپنی سوچوں میں الجھا ہوا تھا جب اس کی گرفت کمزور پڑتی دیکھ مہروسہ وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ ہمدان خاموشی سے کھڑا اسے وہاں سے جاتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہی وہ وہاں سے ہٹا تھا جب اسے اپنے پیر کے نیچے کسی شے کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ پیر ہٹاتے وہ نیچے بیٹھتا وہاں گرا سیاہ رنگ کا انتہائی خوبصورت جھمکا اپنی ہتھیلی پر رکھتا اسے دیکھنے لگا تھا۔ کچھ لمحے اسے ایسے ہی دیکھتے رہنے کے بعد وہ اسے سنبھال کر جیب میں رکھتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ دوسری طرف شاہویز نے تمہارے پیرنٹس کا قتل کیا ہے اور اب وہ باقی سب کو مار کر تمہارے نام پر موجود ساری جائیداد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے تم سے نکاح بھی صرف اسی وجہ سے کیا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے وصیت کے مطابق ساری دولت جائیداد تمہارے شوہر کے نام پر ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ اس نے تمہاری معصومیت دیکھ تمہارے سامنے محبت کا ناٹک کر کے تمہیں صرف پھنسایا ہے۔ ہم سب کو مارنے کے بعد وہ ساری جائیداد اپنے نام لگوائے گا اور پھر تمہیں بھی مار دے گا۔ یہی ہے اس کی اصل حقیقت اور وہ صرف تمہیں استعمال کر رہا ہے۔ یاسمین بیگم اپنے شوہر اور خاندان والوں کے مجبور کرنے پر پریسا کے سامنے شاہویز کے حوالے سے جھوٹ بولتی اندر سے خون کے آنسو رو رہی تھی۔ شاہویز اور پریسا کی شادی سے سب سے زیادہ وہی خوش تھی۔ ان کی لاڈلی سفیان سے شادی کر کے برباد ہونے سے بچ گئی تھی، لیکن اس وقت وہ مجبور تھی۔ شہباز افندی نے انہیں پریسا کو جان سے مارنے کی دھمکی دے دی تھی۔ ماما، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ پریسا فقوتے چہرے کے ساتھ پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے خاندان کے ہر فرد کی بات جھٹلا سکتی تھی سوائے یاسمین بیگم کے، اور سب نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا تھا۔ آپ کو لگتا ہے پری تائی جان کی باتوں کا یقین کرے گی؟ فضا اپنی ماں کے کان میں سرگوشی کرتے بولی تھی۔ پری بہت پاگل ہے، یقین کر لے گی۔ پتہ نہیں اس کروڑوں کے وراثت کے مالک کو اس میں کیا نظر آ گیا۔ بس ادھر پری بات پر یقین کرے گی، ادھر تم نے شاہویز سکندر کے پاس پہنچ جانا ہے۔ وہ کنگال سفیان اب اس پری کو ہی مبارک ہو۔ تم بس شاہویز سکندر کو اپنی مٹھی میں کرنے کی کوشش کرو۔ فضا کی ماں اپنی بیٹی کو اس مشکل سے نکلنے کی ترتیب بتا رہی تھی۔ ان دونوں ماں بیٹی کو شاہویز پہلی نظر میں ہی بہت پسند آ گیا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہے، شاہویز سکندر کو اس پریسا کے خلاف کروں گی میں۔ ہر بار ہر اچھی شے کو اسی کی جھولی میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ پہلے بھی سب پریسا پریسا کرتے تھے اور اب یہ شاہویز سکندر بھی اسی کو بیوی بنا بیٹھا ہے۔
फिजा की आंखों में परिसा के लिए नफरत ही नफरत थी, जो आज बुरा वक्त आने पर सामने आ रही थी। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ परी, तुम जानती हो चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी। यास्मीन बेगम आसपास मौजूद लोगों के ख्याल से परिसा को कोई भी इशारा नहीं दे पा रही थी। परी बेटा, बचपन से लेकर अब तक आपको सगी औलाद की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है, आपकी छोटी से छोटी खुशी का ख्याल रखा है, मगर मुझे बहुत दुख हो रहा है आज कि आप हमसे ज़्यादा एक गैर इंसान पर भरोसा कर रही है। शहबाज आफंदी उसे नरम पड़ता देख मज़ीद इमोशनल ब्लैकमेल कर गए थे। परिसा जो अपने पेरेंट्स का सुनकर पहले ही निढाल सी बैठी थी, शहबाज आफंदी की बात पर बिल्कुल ढह गई थी। वो अपनी आंखों से शाहवेज को कत्ल करते देख चुकी थी और अब उसके इतने करीबी रिश्ते उसे ये सब बोल रहे थे जिस पर यकीन करने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। उसका दिल मुसलसल दुहाइयाँ दे रहा था, मगर वो अपनी आँख और कान बंद किए इस वक्त दिल की सुनने से बिल्कुल इनकारी थी। लेकिन वो बहुत पावरफुल है बाबा, हम चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर सकते। परिसा ने उसकी गैंगस्टर वाली बात बताकर उन सबको मज़ीद खौफज़दा नहीं किया था। उसकी बात सुनकर वहाँ मौजूद सबके चेहरे खुशी से खिल उठे थे, जबकि यास्मीन बेगम ने बेयकीनी से परिसा की जानिब देखा था। वो भला ऐसे कैसे शाहवेज के खिलाफ जा सकती थी? वो तो बेपनाह मोहब्बत करती थी। हम नहीं, मगर तुम कर सकती हो। शहबाज आफंदी उसे मानता देख आंखों में चमक भरे उसके करीब आया था। क्या? परिसा ने धड़कते दिल के साथ उनकी जानिब देखा था। शाहवेज सिकंदर को जहर दे सकती हो तुम, उसका बुरा साया हमेशा हमेशा के लिए हमारे सरों से टल जाएगा। शहबाज आफंदी की बात पर परिसा का दिल कई टुकड़ों में बट गया था। वो कितने ही लम्हे कुछ बोल पाने के काबिल नहीं रही थी। इस सोच से ही उसकी आंखों के गोशों में नमी उतर आई थी। मैं तैयार हूँ, आप मुझे सारा प्लान समझा दें। परिसा की बात पर शहबाज आफंदी को जिंदगी में पहली बार उस पर प्यार आया था। उसी लम्हे गाड़ी का हॉर्न बजा था। शाहवेज सिकंदर की आमद का सुनकर परिसा समेत हर फर्द खौफ से कांप गया था। माँ के इशारे पर फिजा सबसे नज़र बचाकर वहाँ से निकल गई थी। दूसरी तरफ, मीर सर आप ठीक है? आपने इस तरह अचानक कॉल क्यों की? महरुसा हाजिम को यूँ अचानक शाहवेज को भी कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेता देख हैरान होने के साथ साथ परेशान भी हुई थी। दो बहुत अहम गुड न्यूज़ है मेरे पास, वही बताने के लिए कॉल की है। हाजिम बात करते मुस्कुराया था। जी बताए जल्दी से, इतने दिनों से कान गुड न्यूज़ सुनने के लिए तरस गए हैं। महरुसा फ़ौरन एक्साइटेड हुई थी। जुनीद को होश आ गया है और अब कोमा से बाहर है और बिल्कुल ठीक है। हाजिम की बात सुनकर शाहवेज और महरुसा दोनों के दिल में सुकून सा उतर गया था। और दूसरी खबर? महरुसा चमकते हुए चेहरे से पूछने लगी। चहकते हुए बोली, मेरी शादी है कल, और वो भी वैसी ही शान शौकत के साथ जैसे हम तीनों चाहते थे। कल ब्लैक स्टार्स पूरी दुनिया के सामने जश्न मनाएंगे और उसके बाद शुरू होगी दुनिया वालों की तबाही। हाजिम की बात पर उन दोनों की आंखों में भी चमक वाज़ेह थी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, कल का फंक्शन बहुत सारे लोगों के लिए यादगार होना चाहिए। सबको पता चलना चाहिए ब्लैक स्टार्स कितने शाहाना तरीके से अपनी खुशी मनाते हैं। शाहवेज के अंदाज में अजीब सा सरदपन था। शाह तुम ठीक हो? हाजिम के साथ साथ महरुसा भी झटकी थी। वो दोनों एक सेकंड में पहचान जाते थे जब शाहवेज अपने ब्लैक बीस्ट मोड में होता था। जिसकी बीवी उसे जहर देने की प्लानिंग कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है वो शख्स कैसा महसूस कर सकता है? और इंसान भी मुझ जैसा, जो गद्दारों से एक लफ्ज़ भी सुनने से पहले उन्हें मौत के घाट उतार देता है। शाहवेज के लहजे की संगीनी उन दोनों को परेशान कर गई थी, क्योंकि इस वक्त उसके गुस्से को कम करने के लिए वो दोनों उसके साथ मौजूद नहीं थे। शाह सर, परी हकीकत से आगा नहीं है। वो वही मानेगी जो उसे वो लोग कहेंगे। बचपन से लेकर अब तक वो उन्हीं के साथ रही है। महरुसा को उसके लहजे से खौफ आया था। उसका दावा है कि मोहब्बत करती है मुझसे। शाहवेज सिगरेट सुलगाते खुद भी सुलगा था। तुम क्या समझते हो, बल्कि चाहते हो? जिस दीवानगी से तुम उससे चाहते हो, वैसे ही वो भी तुम्हें चाहे। तुम्हारी मोहब्बत का मुकाबला उसकी मोहब्बत कभी नहीं कर सकेगी। जितने तुम दीवाने हो उसके, वो नाजुक लड़की इतनी दीवानगी नहीं रख सकती तुम जैसे मुश्किल तरीन इंसान के लिए। जो उससे मोहब्बत नहीं इश्क करता है, उसे तकलीफ़ में देख तड़प उठता है। उसकी पायल को हर वक्त अपने सीने की जेब में डालकर हर वक्त खुद को उसकी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। उसकी ज़रा सी महक से पागल हो उठता है। अगर कुछ दिन वो नज़र ना आए तो शाह का सिकंदर से ब्लैक बीस्ट बन जाता है।
حازم ابھی مزید بول رہا تھا جب شاہویز غصے سے دہاڑا تھا، بکواس بند کرو میر، ہر وقت مذاق کرنے کا وقت نہیں ہوتا، نہیں ہے اتنی ضروری پریسا افندی میرے لیے، نہیں مر رہا میں اس کے بغیر۔ شاہویز سکندر اس طرح فی کیفیت میں بولتا انکار میں بھی اقرار کر گیا تھا کہ کیسے وہ پل پل تڑپ رہا تھا اس لڑکی کی قربت کے لیے۔ تو ٹھیک ہے، تمہاری عزت کی وجہ کو ہی میں جڑ سے ختم کر دیتا ہوں، پریسا افندی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا۔ حازم نے عین اس کے دل پر ہاتھ ڈالا تھا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، دوبارہ ایسی بکواس بھی کی تو۔ شاہویز کی کنپٹی کی رگیں تن گئی تھی۔ شاہ سر، یہ پریسا افندی کی چاہت ہی ہے کہ آپ کے بارے میں بنا کچھ جانے وہ آپ سے نکاح کر چکی ہے۔ اس کی نظر میں آپ ایک گینگسٹر ہی ہے، وہ بہت معصوم ہے، جیسے سچا دل خود رکھتی ہے ویسا ہی دوسروں کو بھی سمجھتی ہے۔ مہروسا نے ہمیشہ کی طرح تحمل کے ساتھ اسے سمجھانا چاہا تھا، وہ جانتی تھی شاہویز کا غصہ کتنا برا تھا۔ معصوم نہیں، پاگل ہے وہ، سب نظر اور سمجھ آتا ہے اسے، جان بوجھ کر رہی ہے سب، صرف مجھے اپنے آگے جھکانے کے لیے۔ وہ جانتی ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اقرار سننے کی خاطر کر رہی ہے یہ سب۔ شاہویز خود بھی سمجھ نہیں پایا تھا کہ غصے میں وہ کیا بات اپنے منہ سے نکال گیا ہے۔ جس محبت کا اقرار وہ اپنے سامنے نہیں کر پایا تھا، وہ اس وقت ان دونوں کے سامنے کر چکا تھا۔ وہ دونوں کھل کر مسکرا دیے تھے۔ وہ خود بھی یہی چاہتے تھے کوئی ایسی لڑکی شاہویز کی زندگی میں آئے جو اس کے اندر کی وحشت نکال کر اسے جینا سکھا دے، اور پریسا کی وجہ سے وہ سب ہو رہا تھا۔ کبھی بھی اپنی فیلنگز شیئر نہ کرنے والا اب اپنی جھنجھلاہٹ بیان کر رہا تھا۔ بس اسی بات کا اقرار پریسا کے سامنے کر دو کہ محبت کرتے ہو اس سے۔ جو لڑکی تمہاری نفرت کے باوجود تم سے دور نہیں جا پا رہی، تمہاری محبت کی جھلک دیکھ تو وہ مزید دیوانی ہو جائے گی۔ خود کو مزید سزا مت دو، تمہارا بھی زندگی کی دلکشی کو جینے کا حق ہے۔ حازم اور مہروسا اس سے اپنی طرف سے بہت ساری نصیحتیں کرتے فون بند کر گئے تھے، جبکہ شاہویز موبائل بیڈ پر اچھالتا سگریٹ سلگاتے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا تھا۔ اس کا دماغ شدید غصے سے کھول رہا تھا۔ وہ پریسا کو روم سے باہر نہ نکلنے کا کہہ کر گیا تھا، مگر وہ محترمہ نہ صرف باہر گئی تھی بلکہ اپنے پیارے خاندان والوں کے ساتھ مل کر اس کے قتل کا منصوبہ بھی بنا رہی تھی۔ یہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ شاہویز نے صرف انہیں نظر بند کیا ہے، مگر وہ ابھی تک شاہویز سکندر کی پہنچ اور دہشت سے واقف نہیں تھے۔ شاہویز اسی طرح سگریٹ پیتا آنکھیں موندے بیٹھا تھا جب دروازہ ہلکی سی دستک کے بعد کھلا تھا۔ وہ پہلی آہٹ سے ہی پہچان گیا تھا کہ یہ پریسا نہیں ہے۔ وہ سوچ اس کی رگیں مزید تن گئی تھی۔ وہ اس وقت شدید غصے میں تھا، جس نے بھی یوں اس کے پاس آنے کی گستاخی کی تھی اس کی خیر نہیں ہونے والی تھی۔ سر، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، پریسا کے حوالے سے۔ فضا نے انگلیاں مروڑتے اس کی شخصیت کی دہشت دیکھ خوف سے کپکپاتے ہوئے مشکل الفاظ ادا کیے تھے۔ شاہویز نے ابھی تک آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ بولو۔ شاہویز کے گمبھیر وحشتناک لہجے پر وہ سہم کر مزید چند قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ سر، وہ پریسا آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، وہ باہر اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کو مارنے کے منصوبے بنا رہی ہے۔ ابھی کافی میں زہر مکس کر کے وہ آپ کے پاس لانے والی ہے۔ اس نے آپ سے نہ جانے کس وجہ سے نکاح کیا ہے، ورنہ وہ محبت صرف سفیان سے کرتی ہے۔ وہ بہت بڑی دھوکے باز لڑکی۔ فضا اس کی وجیح صورت پر نگاہیں گاڑے ایک ہی سانس میں بولے جا رہی تھی جب پریسا کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے جانے پر شاہویز نے بنا آنکھیں کھولے گن اٹھا کر فضا کے سر سے ذرا اونچا فائر کیا تھا، جو دیکھ فضا کی سانسیں حلق میں ہی اٹک چکی تھی، اس کی بولتی بالکل بند ہو چکی تھی۔ وہاں سے بھاگنے کے لیے اس کے پیروں میں جان باقی بھی نہیں رہی تھی۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ شاہویز سکندر کا نشانہ آنکھیں بند ہونے کی وجہ سے مس ہوا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اگر شاہویز کا ارادہ واقعی اسے مارنے کا ہوتا تو اب تک وہ اس دنیا کو خیر آباد کہہ چکی ہوتی۔ شاہویز نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ لڑکی پریسا کی بیسٹ فرینڈ تھی، جسے شاہویز نے ہر وقت پریسا کے ساتھ دیکھا تھا، اور یہ اس کی بیوی کو دھوکے باز بول رہی تھی۔ گیٹ لاسٹ! اگر دوبارہ میری بیوی کے بارے میں غلط سوچا بھی تو اس دن یہ گولی تمہاری دیوار میں نہیں، تمہاری کھوپڑی میں لگے گی۔ شاہویز کی دہاڑ پر فضا لڑکھڑاتی روم سے نکلی تھی۔ جب اسی لمحے گولی کی آواز سن کر پریسا گھبرائی سی روم میں داخل ہوئی تھی، باقی سب بھی اس کے پیچھے سیڑھیوں کے قریب رک گئے تھے۔ جبکہ فضا کو شاہویز کے روم سے نکلتے دیکھ وہ سب حیران ہوئے تھے۔ شاہویز نے پریسا کی جانب دیکھا تھا، جو واقعی ہاتھ میں کافی کا مگ اٹھائے اندر آتی اسے خوخار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ تم نے اس بیچاری کو کیوں ڈرایا؟
مجھے لگا تھا تم لڑکیوں پر وار نہیں کرتے، مگر تم ہر بار میری سوچ کو غلط ٹھہرا کر خود کو میری نگاہوں میں مزید نیچے گرا دیتے ہو۔ پریسا زہر خان لہجے میں بولتی اس کے قریب آئی تھی۔ اس نے کافی کا مگ وہیں سینٹرل ٹیبل پر ہی رکھ دیا تھا۔ اس وقت دور رہو مجھ سے پریسا افندی، میں شدید غصے میں ہوں، نہیں چاہتا تم میرے قہر کا نشانہ بنو۔ شاہباز سگریٹ جلا کر ہونٹوں میں دباتا واپس پہلی والی پوزیشن میں بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگا چکا تھا۔ پریسا کو بھی اس وقت اس پر شدید غصہ تھا۔ ہر بار تم مجھے خود سے خوفزدہ نہیں کر سکتے، نہیں ڈرتی میں تمہارے کسی بھی قہر سے۔ وہ آگے بڑھی تھی اور شاہباز کے ہونٹوں سے سگریٹ کھینچتی، اسے ساتھ رکھی ایشٹرے میں مسلتے۔ سگریٹ کی پوری ڈبی اٹھا کر پانی کے جگ میں ڈال گئی تھی۔ شاہباز نے اپنی لال آنکھیں کھول کر ایک نظر پنک لباس میں دلکش بکھیرتے حسین روپ کے ساتھ سامنے کھڑی پریسا کو دیکھا تھا اور اس کی کلائی دبوچ کر اسے اپنے برابر بیڈ پر گرا لیا تھا۔ پریسا افندی، اب تم مجھ سے خود کو نہیں بچا پاؤ گی۔ شاہباز اس کے فرار کی ساری راہیں مسدود کرتا اس کے گرد اپنی مضبوط باہوں کا حصار قائم کر گیا تھا۔ وہ اس وقت شدید ذہنی اذیت کا شکار تھا، صرف اور صرف اپنی باہوں میں مقید لڑکی کی بے اعتباری کی وجہ سے۔ وہ اسے حقیقت سے آگاہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا اور یہ بھی چاہتا تھا کہ پریسا اس سے نفرت نہ کرے۔ پریسا جو بہت بہادر بن کر روم میں آئی تھی، اس وقت شاہباز سکندر کی آہنی حصار میں قید پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، میں نفرت کرتی ہوں تم سے۔ پریسا اس کی وحشتناک لال آنکھیں دیکھ خوف سے لرز گئی تھی، ساتھ ہی اس کے دل کچھ ہوا تھا۔ یہ شخص ہر وقت اتنی اذیت میں کیوں رہتا تھا؟ جب اپنے ارد گرد ہوتی ہر شے پر اختیار رکھنے کا دعویٰ کرتا تھا تو اپنی اذیت کم کیوں نہیں کرتا تھا؟ مگر پریسا یہ نہیں جانتی تھی کہ شاہباز سکندر کے زخموں کی دوا صرف اور صرف وہی تھی۔ اگر پریسا کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا تو وہ کبھی اس سے خود کو دور رکھنے کی کوشش نہ کرتی۔ اتنی نفرت نہیں کر پاؤ گی تم مجھ سے جتنی میں کرتا ہوں۔ آج میری وہی نفرت برداشت کرنے کے لیے خود کو تیار کر لو پریسا افندی۔ شاہباز وحشتناک لہجے میں بولتا، پریسا کی گردن سے بال ہٹاتے اس پر جھکا تھا اور اپنے جارحانہ لمس سے اس کی دھڑکنوں میں طغیانی برپا کر گیا تھا۔ اس کی ہلکی ہلکی داڑھی کی چبھن محسوس کرتی وہ کسمسائی تھی اور اس کی شرٹ کے کالر کو سختی سے دبوچ لیا تھا۔ وہ شاہباز سکندر کی یہ نفرت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ شاہباز کے لمس سے اسے اپنی گردن جلتی محسوس ہو رہی تھی۔ پریسا افندی، بہت مہلت دی ہے میں نے تمہیں اب تک، مگر اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ وحشی درندہ کیسا ہوتا ہے۔ جب اپنے خاندان کے ایک فرد کو زندگی کی بھیک مانگتے دیکھو گی، بہت عزیز ہے نا یہ سب تمہیں؟ شاہباز اپنے ذرا سے لمس پر اس کا خطرناک حد تک لال پڑتا چہرہ دیکھ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ پریسا بنا اس کی بات کا جواب دیے جواباً اس سے بھی زیادہ غصہ آنکھوں میں بھرے اس کے وجاہت سے بھرپور مغرور نقوش کو تکے گئی تھی، جو ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی غصے سے تنے ہوئے تھے اور ماتھے پر دنیا جہاں کی شکنیں پھیلی ہوئی تھی۔ اپنی اس وحشی کو دیکھ نہ جانے کیوں اس کا دل چاہا تھا وہ اس کی پیشانی پر لب رکھ کر اس کی شکنوں کے جال کو ختم کر دے، اس کی آنکھوں کی وحشت اور اذیت کو ختم کر کے اس میں محبت اور چاہت کے رنگ بھر دے، مگر اس شخص کے سامنے وہ ایسا صرف سوچ ہی سکتی تھی، ایسا کرنے کی جرأت نہیں تھی اس میں۔ ہمدان فل یونیفارم میں ملبوس روم میں داخل ہوا تھا۔ آہٹ پر مرر کے سامنے کھڑی اپنی چین کی ہک بند کرتی مہروسہ کے ہاتھ سے چین چھوٹ کر نیچے جا گری تھی۔ وہ ابھی نہا کر نکلی تھی۔ اس نے گیلے بالوں کو ٹاول میں قید کر رکھا تھا جبکہ دوپٹہ اس وقت بیڈ پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے رخ نہیں موڑا تھا مگر ہمدان کو سیدھا اپنی جانب آتا دیکھ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ جانتی تھی آج پولیس اسٹیشن میں ہمدان اسے پہچان چکا تھا اور اب شاید اس کی زندگی کا وہ وقت آ گیا تھا جس کے لیے وہ بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ نہ زندگی میں کبھی وہ ہمدان صدیقی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو سکتی تھی۔ ہمدان پر بحالت مجبوری اسے حملہ آور ہونا پڑا تھا مگر وہ اپنی اس حرکت کے لیے خود کو کبھی معاف نہیں کرنے والی تھی۔ گڈ ایوننگ مائی لیڈی۔ ہمدان چلتا ہوا اس کے عقب میں آ کھڑا ہوا تھا۔ مرر پر اب دونوں کے عکس ایک ساتھ ابھرتے ان کی جوڑی کی ایک مکمل تصویر کر رہے تھے۔ مہروسہ نے بے اختیار اس عکس کی نظر اتارتے اپنی جوڑی کے ہمیشہ ایسے ہی سلامت رہنے کی دعا مانگی تھی۔ ہمدان کا گمبھیر دلکش لہجہ اس کی سماعتوں سے ٹکراتا اسے اچھا خاصا نروس کر گیا تھا۔ وہ تو اس کی جانب سے اپنی اصلیت سامنے آنے کے بعد کسی شدید رد عمل کی توقع کر رہی تھی۔ وہ اس قدر بوکھلا چکی تھی کہ بوکھلا کر پلٹتی وہ اس کی بات کا جواب نہیں دے پائی تھی۔ کیا ہوا مائی لو، کوئی پریشانی ہے کیا؟
ہمدان نے اس کی کمر میں بازو حمائل کرتے اسے اپنے قریب کھینچا تھا۔ ہمدان کا یہ محبت بھرا دل برانہ انداز دیکھ مہروزہ کا دل اچھل کر باہر آنے کو تیار ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت سیاہ لباس میں ملبوس بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کا یہ لرزتا کانپتا انداز ہمدان کے دل و دماغ پر ایک خمار سا طاری کر گیا تھا۔ نہیں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ مہروزہ اس کا محبت بھرا انداز دیکھ اپنی آنکھوں کے گوشے نم ہونے سے نہیں روک پائی تھی، کیونکہ اسے کہیں نہ کہیں فیل ہو چکا تھا کہ اس کی ایس پی کی محبت کا یہ انداز آج بہت بناوٹی تھا۔ جو دھوکہ وہ اسے دے رہی تھی، ہمدان بھی اسے اسی دھوکے کی مار مارنا چاہتا تھا۔ مہروزہ کو اپنے آنسو دل پر گرتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ اب تک جو کھیل کھیل رہی تھی یا دی اینڈ ہونے والا تھا، جو سوچ کر ہی مہروزہ کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ مگر مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا۔ ہمدان اس کے بالوں سے ٹاول نکال کر دور اچھال چکا تھا۔ مہروزہ اسی کے سہارے سر جھکائے کھڑی رہی تھی۔ وہ ہمدان صدیقی کی محبت چاہتی تھی، مگر یہ بناوٹی نہیں۔ تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ ہمدان اس کے کانوں سے بال ہٹاتے سرگوشیانہ لہجے میں بولا تھا۔ مہروزہ نے اپنی جھیل سی بڑی بڑی آنکھوں پر سجی گھنیری پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، کیونکہ اب اسے ہمدان کی آنکھوں اور لہجے میں سچائی نظر آئی تھی، اپنے ماں باپ کے بعد جتنی آج تک کبھی کسی سے نہیں کی۔ ہمدان جھک کر اس کے سرخ پڑتے گال پر مہر محبت ثبت کرتا سچے لہجے میں بولا تھا۔ مہروزہ کی سانسیں اس کے اس اظہار محبت کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ لمحے اس کی زندگی کے سب سے حسین ترین لمحے تھے۔ میں محبت نہیں کرنا چاہتا تھا تم سے، کیونکہ آج تک ہمیشہ میرا قریبی ترین رشتہ مجھے دھوکہ دیتا آیا ہے، مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، مگر جھوٹ اور فریب بالکل بھی نہیں۔ ہمدان اس کی جانب دیکھتا زخمی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بولا۔ مہروزہ کا دل چیر گیا تھا۔ وہ بھی تو اسے دھوکہ ہی دے رہی تھی نا، مگر میری بے بسی دیکھو کہ اپنے دل کو تمہیں چاہنے سے نہیں روک پایا۔ تم نے مجھے اپنا عادی بنا لیا ہے۔ ہمدان کی گرم سانس سے اپنے کان کی لو پر محسوس کرتے مہروزہ خود میں سمٹی تھی۔ اس کا دل بری طرح سے لرز رہا تھا۔ اسے ہمدان کی باتوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کیسے بتاتی کہ وہ بھی اسے دھوکہ ہی دے رہی تھی، مگر ہمدان صدیقی کے لیے اس کے دل میں کتنی محبت تھی، یہ سچ شاید وہ کبھی نہ جان پاتا۔ میں بھی آپ سے دور کبھی نہیں جانا چاہتی، پلیز کبھی مجھے خود سے دور مت کیجیے گا۔ مہروزہ اس کے سینے پر اپنی کپکپاتی ہتھیلی جماتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ اس کے چہرے کا زرد رنگ ہی ہمدان کو سمجھا گیا تھا کہ یہ لڑکی اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ وہ ایک دم اس سے دور ہوا تھا۔ کل میری ایک بہت قریبی دوست کی شادی ہے، ہم دونوں نے ایک ساتھ شرکت کرنی ہے۔ میں چاہتا ہوں کل میری بیوی پورے دل سے میرے لیے تیار ہو۔ ہمدان کے پراسرار انداز پر مہروزہ ٹھٹکی تھی۔ جی؟ وہ مزید کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ ہمدان اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتا واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ ہمدان کے جاتے ہی مہروزہ نے بھیگتی آنکھوں کے ساتھ شاہویز اور حازم کے نمبر پر میسج سینڈ کیا تھا۔ آج رات رضوان صدیقی کے پاس موجود اقبال کیانی کے خلاف تمام ثبوت آپ لوگوں تک پہنچ جائیں گے۔ ہمارے سب سے بڑے مشن کو لے کر میرا کام ختم ہو جائے گا، مگر آپ دونوں کو میری قسم ہے، مجھے چاہے کچھ بھی ہو، آپ لوگ ہمدان صدیقی کو ذرا سی خراش تک نہیں پہنچائیں گے۔ اگر آپ دونوں میں سے کسی نے بھی ایسا کچھ کیا تو کبھی معاف نہیں کروں گی آپ لوگوں کو۔ یہ میسج ٹائپ کرتے مہروزہ کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اس کے میسج سینڈ کرتے ہی فوراً حازم نے اسے کال کی تھی۔ تیزی سے بھیگتی آنکھوں کے ساتھ حازم کی کال پک کرتے مہروزہ روم سے باہر نکل گئی تھی۔ مہرو، یہ کیا بول رہی ہو تم؟ اگر تمہیں اس ایس پی سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو فوراً نکل آؤ وہاں سے، ہمیں کوئی ثبوت نہیں چاہیے، ہمارے لیے تم زیادہ امپورٹنٹ ہو۔ میں ابھی آ رہا ہوں، تم میرے ساتھ چلو گی۔ حازم اس کا میسج پڑھتے ہی تیزی سے بلیک ہاؤس سے نکلا تھا۔ نہیں میر سر، آپ کچھ نہیں کریں گے۔ آپ جانتے ہیں یہ ثبوت حاصل کرنے کے لیے میں نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے۔ میں اپنا کام آدھے میں چھوڑ کر نہیں آؤں گی، اور نہ ہی ہمدان کو، ورنہ میری آگے کی زندگی میرے لیے جینا مشکل ہو جائے گی۔ میں نے انہیں دھوکہ دیا ہے، اپنی محبت میں دھوکہ کیا ہے۔ جب تک وہ مجھے اس کی سزا نہ دے دے میں انہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ مہروزہ کی بات سن کر حازم نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھیجتے خود پر ضبط کیا تھا۔ اس ایک محبت نے ان تینوں کی زندگیوں میں داخل ہو کر انہیں بالکل بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ کبھی کسی سے نہ دبنے والے محبت کے آگے اپنا آپ ہار رہے تھے۔ تم ہم دونوں کے ساتھ بہت غلط کر رہی ہو مہروزہ۔
تم بہت اچھے سے جانتی ہو کہ تم ہم دونوں کے لیے کیا ہو۔ اگر تمہیں کچھ ہوا تو ہم تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ حازم بول رہا تھا جبکہ مہروسہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی اور اگلے ہی لمحے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ جبکہ اس کا رونا نہ سن پاتے دوسری جانب سے حازم نے فون بند کر دیا تھا۔ دوسری طرف تمہیں مجھ پر کچھ بھی ثابت کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت اچھے سے جانتی ہوں تم کتنے بڑے وحشی اور درندے ہو۔ پریسا اس کی گرفت میں قید بنا خوف کھائے دو بدو بولتی شاہویز کو مبہوت کر گئی تھی۔ شاہویز کو اتنے غصے میں دیکھ کر بھی اس کے چہرے پر خوف کا نام و نشان تک نہیں تھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ چاہے کچھ ہو جائے شاہویز سکندر کبھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ تو پھر ہم دونوں کے حق میں بہتر، بہت بہتر ہے۔ شاہویز اس کے گلابی ہونٹوں کی جانب معنی خیزی سے دیکھتا اس کی جانب جھکا تھا، جبکہ پریسا اس کے تیور دیکھ کانپ گئی تھی۔ شاہویز سکندر اپنی حد میں رہو۔ پریسا اس کے سینے پر دباؤ ڈالتی اسے دور رکھنے کی کوشش کرنے لگی تھی، جب شاہویز اس پر ایک گہری نگاہ ڈالتا اس کے اوپر سے ہٹ گیا تھا۔ تم میری نفرت کے قابل بھی نہیں ہو پریسا افندی۔ مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ میں کبھی کوئی غلطی کر سکتا ہوں، مگر اب سمجھ آ رہی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر لی ہے تمہیں اپنے قریب لا کر۔ شاہویز زہر خند لہجے میں بولتا صوفے پر رکھے گلاس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یہ تم میرے لیے لائی تھی نا، تو پھر اسے ایسے کیوں رکھ دیا؟ شاہویز کافی کا مگ ہاتھ میں لیتے اس کی جانب پلٹا تھا، جبکہ اسے مگ اپنے ہونٹوں کے قریب لے جاتے دیکھ پریسا کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ نہیں، تم یہ نہیں پیو گے۔ پریسا فوراً بیٹھ سے اٹھی تھی۔ کیوں؟ میری بیوی اتنی محبت سے میرے لیے لائی ہے تو کیوں نہیں پیوں گا میں؟ شاہویز سکندر اب اتنا بے مروت بھی نہیں ہے۔ شاہویز نے پریسا کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی کافی کا مگ ہونٹوں سے لگاتے اسے ایک ہی سانس میں ختم کر دیا تھا، جبکہ اس کے قریب پہنچتی پریسا بری طرح لڑکھڑا گئی تھی۔ وہ منہ کے بل نیچے گرتی جب شاہویز نے ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ پریسا کا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی روا ہو چکی تھی۔ زرد چہرے اور کپکپاتے ہونٹوں کے ساتھ وہ اسے دیکھتی جیسے اپنے آپے میں نہیں تھی۔ شاہویز خاموش نگاہوں سے ایک ٹک اسے دیکھے گیا تھا۔ تم نے کیوں پی وہ کافی؟ تم سب باتوں پر اختیار رکھتے ہو تو یہ کیسے نہیں جان پائے کہ میں نے اس کافی میں زہر ملایا ہے؟ بولو، کیوں نہیں جان پائے؟ کیوں پیا زہر تم نے؟ پریسا اس کے سینے پہ مکے برساتی اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر یہی لگ رہا تھا جیسے اس لڑکی کی آنکھوں کے سامنے اس کی زندگی لٹ گئی ہو۔ شاہویز نے اس کے گرد اپنے دونوں بازو حمائل کر رکھے تھے۔ تم نے زہر اسی لیے ملایا تھا نا کہ وہ پی کر میں مر جاؤں اور تمہارے خاندان والوں کی جان چھوٹ جائے مجھ سے؟ میں نے تو تمہارا کام ہی آسان کیا ہے۔ شاہویز اس کے کان میں سرد لہجے میں سرگوشی کرتا اس کے کان کی لو پر اپنے لب جماتا پریسا کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ نہیں چاہتی میں ایسا کچھ بھی۔ تم بہت برے ہو، میں جانتی ہوں تم میری محبت کا یقین کبھی نہیں کرو گے۔ تم نہ خود محبت کرتے ہو اور نہ کسی کی خود کے لیے محبت برداشت کر سکتے۔ پریسا کی حالت بہت غیر ہو چکی تھی، جبکہ شاہویز خاموشی سے کھڑا اپنے لیے اس لڑکی کی دیوانگی دیکھ رہا تھا جو اس کے زہر پینے کے خیال سے ہی اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ پریسا نے اس کا حصار توڑتے دور ہونا چاہا تھا، مگر شاہویز اس کا ہاتھ تھام کر واپس اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ کیوں کرتی ہو مجھ سے اتنی محبت؟ میں تمہاری محبت کے قابل نہیں ہوں۔ باقی سب کی طرح مجھ سے نفرت کیوں نہیں کرتی تم؟ اتنے لوگوں کے سامنے تمہیں اغوا کیا میں نے، تمہیں مینٹلی ٹارچر کیا، تمہیں بلیک میل کیا، تمہارے خاندان والوں کے خلاف تمہیں استعمال کیا، تمہیں خود سے نفرت کروانے کی پوری کوشش کی۔ تمہیں تو اس سب کے بعد مجھ سے شدید نفرت ہو جانی چاہیے تھی، پھر کیوں کر محبت ہوئی تمہیں مجھ سے؟ میں واقعی ایک وحشی اور درندہ ہوں جو تم جیسی لڑکی کی محبت کے قابل نہیں ہوں۔ تمہارے گھر والے ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے استعمال کیا ہے تمہیں، تمہاری جائیداد حاصل کرنے کے لیے کھیل کھیلا ہے تمہارے ساتھ۔ شاہویز اس کی اپنے لیے دیوانگی بھری محبت دیکھ پاگل ہو چکا تھا۔ اسے اس لڑکی پر کیا اپنا ہر ایک ستم یاد آ رہا تھا۔ پریسا بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھے گئی تھی۔ تو تم چاہتے ہو میں تم سے نفرت کروں اور دور چلی جاؤں تم سے؟ پریسا نے اس کی جانب دیکھتے سوال کیا تھا، جس کا جواب شاہویز نے فوراً سرس بات میں ہلا کر دیا تھا۔ پریسا نے سائڈ ٹیبل پر رکھے کافی کا مگ اٹھایا تھا جس میں اس نے اپنے ہاتھوں سے زہر مکس کیا تھا۔ اس میں تھوڑی سی کافی ابھی بھی باقی تھی۔ پریسا اس زہر ملی کافی کو پی گئی تھی۔ شاہویز سکندر کی کہی یہ بات بھی مان گئی تھی وہ۔ شاید اس کا یہ جانے ستمگر کبھی نہ سمجھ پاتا کہ وہ اس کی کتنی دیوانی تھی۔
اس کی یہ حرکت دیکھ شہباز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس لڑکی کی حرکتیں اور قربت اسے زیادہ دیر اضطراب میں بھلا کہاں رہنے دیتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ ہونٹوں پر ایک پل کے لیے آ کر معدوم ہو چکی تھی، جبکہ پریسا کے دل پر اس کی یہ دلکشی ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی تھی۔ تم کیا سچ میں اتنی معصوم ہو؟ تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ مجھ جیسے بلیک بیسٹ کو ختم کرنا اتنا آسان ہے؟ اور اس سے بھی بڑی بات، میرے سامنے تم یا کوئی اور تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ پریسا اس کے آگے سے ہٹنے لگی تھی جب شہباز اس کے سر کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑتا اسے اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ پریسا بالوں کے کھینچاؤ پر دست سے بلبلا گئی تھی۔ وحشی درندے! پریسا کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ اب ساری زندگی اس وحشی درندے کو برداشت کرنا پڑے گا۔ شہباز اس کا چہرہ قریب کرتا اس پر بکھرے آنسو اپنے ہونٹوں سے چننے لگا تھا، جبکہ پریسا اس کے اس جنونی انداز پر گھبرا گئی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے کافی میں زہر ملایا تھا، پریسا لال چہرے اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتی بے حد حیرت سے بولی تھی۔ آفندی مینشن میں کام کرتا ہر فرد شہباز سکندر کا وفادار ہے۔ وہ زہر نہیں تھا جو تم نے میری کافی میں مکس کی تھی، نیند کی گولیاں تھیں جو میں اتنی زیادہ مقدار میں استعمال کر چکا ہوں کہ اب ان کا بھی مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ شہباز کی بات پر پریسا اسے شوق کی کیفیت میں اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کی آخری بات پریسا کے دل میں کھپسی گئی تھی۔ اس نے شہباز کو بہت کم سوتے دیکھا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے تو میرے ساتھ بنے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگ رہی ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔